اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الذین آمنوا لا تکونوا لب ولب وصف مضف وتقولوا لكم وتعفدون وتقولون ودبتوا عند الكافرون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسلم مغفرة ولبكم واتقوا المتقين إن وكذب وجيب مسلم والذين فارسي وإن واستغفر إن بين زكفر إن والله وزسلم ونزانمون ونجب إن لبهم وجنة وتجري من تحتها العالمين ایمان والو نہ کھاؤ نہ سود تو چکنا کر کے ڈرتے رہو اللہ سے تو فلاح پا جاؤ اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تم پہ رحم کیا جائے اور در مقصد کی طرف ہو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور در جنت کی طرف سے چڑائی آسمانوں اور زمین میں جنتی ہیں جو تیار کی گئی ہیں پرہیزگاروں کے لیے اور وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خشحالی اور تنگ دستی ضبط کرنے والے غصے کو اور درگزر کرنے والے لوگوں سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں احسان کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جبکہ بیٹھے جو کوئی برا کام اور ظلم اپنے آپ پر ذکر کرنے لگے اللہ کا اور معاف لگنے والے اپنے گناہ کی اور کون بخشے بے گن اللہ کے سوائے اصلاح جنو جو سچ جانتا ہے اور نئی بخش جس کا بدلہ اپنے رب کی طرف جنت جس کا نیچے دائیں ہمیشہ ہے رہی اور کیا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا یہ رضینہ آمن ہوں اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے سودی کاروبار اور سود خوری سے منع فرمایا ہے اور در جہالت بے باعث لوگ سود قرضہ دیتے تھے اور مخلوف وقت پہ قرضہ ادا کرتے تھے تو اپنا قرضہ ادا کر دو اور سود میں اضافہ کرو اگر وہ کام سود کر دیتا ہے تو مدت ہے اور سود میں اضافہ کر دیتا ہے اسی طرح ہر سال اضافہ کرتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا قرضہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کیا اور آخرت میں سکرو ہے اور اس کے ساتھ آتش دوزخ سے ڈرتا ہے اور اپنے رسول کی اطلاعات کو کم دیتا ہے اپنے رسول کی سبقت لے جائے اور تحقیق ہے واسودہ مفرت جس طرح اللہ تعالیٰ کفار کے لیے جنت اپنی طے کی ہے اس طرح مومنوں کے لیے جنت طے کی ہے جس کا آسمان زمین کا برابر لمبائی کا علاوہ جنتی بستر ہے اور جب اس طرح اور مفسر نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی لمبائی کے برابر ہے اور جنت کے فرش کے نیچے واقع ہے جو چیز لمبا گول ہے اور لمبائی ہے اور برابر صحیح بخاری میں ایک حدیث کی تائید کی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اسے جنت فردوس مانگا کرو کیونکہ سب سے اعلیٰ عمدہ جنت ہے اس سے نہریں جاری ہوتی ہے اس کی چھت اللہ کے فرش ہے اے تقریبا سود تیزی سے آگے بڑھا ہے اپنے رب سے مغفرت اور جنت کی چوڑائی اور آسمان زمین کے مسئلہ ہے اور امام میں ہے سین ہوم آقے نے بطور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی وعدہ دعا دی ہے اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے فرمائے جنت کہاں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرمائے سبحان اللہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میری ملاقات آقا کے اس قصیدے سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آقا نے خط لے کے گیا اور اس وقت جب بوڑھا ہو چکا تھا اس نے بیان کیا جب میں نے خط حضور سے خدمت پیش کیا تو حضور نے مجھے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو خط دیا اور میں نے ان لوگوں سے خط پڑھنے کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاویہ ہیں یہودی بھی عمر بھی خطاب سے یہ سوال کیا جب انہوں نے احسان فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے تو رات جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے یہودی
جو آپ سے خسکھا ہو کر کہنے لگے یہ جواب تو طلعت پہ خط ہے اور یہ جواب عبدالعباس سے مروی ہے۔ ابو سے فرماتے کہ ایک آدمی حضور سے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا جب رات آتی ہے تو ہر چیز چھانتی ہے اور دن کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جہاں خدا چاہتا ہے آپ سے فرمایا اس طرح جنت میں واقعہ ہوا ہے اور جہاں اللہ چاہے جو آپ محتمہ ہے، ایک دن نہ نظر آتی اور لازم نہیں اور دوسری جگہ موجود نہ ہو، اسی طرح جنت میں اتنا پھر بھی جنت کی موجود ایک کار نہیں ہو سکتا۔ جنت اسی جگہ میں مسیحت ہے۔ جب دنیا میں ایک حصے میں دن ہوتا ہے تو ایک حصے میں رات، اور اسی طرح آسمانوں اور نیچے ہے اور دوزخ اس کون میں اطراع ہے۔ نزید جب قرون یہ آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے صفوں میں بے تنگی اور خسوانی اور تندرستی اور بیماری انیس حالات میں اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں، اور جیسے کہ ایک اور جگہ میں صاف فرمایا کہ الذین آمنوا وصلوا علینا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ اور شکر کا علانیہ طور پر، مقصد کوئی چیز اللہ کی اطلاع تو خوش طریق خرچ کرتے ہیں اور مخلوق کا ساتھ کرنے کا لوگ سکتی ہے، ورنہ میں جب غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، اپنے غذا کرتے ہیں اور بڑائی سے پیش آنے کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم اگر غصے کے وقت مجھے جان رکھے تو میں تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ ابو علیہ اپنی مسجد سے روایت کرتے ہیں کہ دوسرے نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان کو باتوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ جو لوگوں کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، حدیث کی پیٹ سنت ہے۔ ابو نرم سببی کا دوسرے فرمایا کہ بہانے جو کشتی میں غصے میں کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ دوسرے نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جب اپنے والد کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے والد کے مال کو پسند کرتے ہو، کیونکہ تمہارا مباح حکم وہی ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تم باقی لوگوں کو چھوڑ گیا وہ تمہارا نہیں، تمہارے والد کا ہوگا۔ آسان تھا کہ تمہارے نزدیک پروان کون ہے؟ میں ہم نے عرض کیا جس سے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پروان وہ ہے جو غصے کو قابو رکھے۔ آسان فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بے اولاد کون ہے؟ آپ نے عرض کیا جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، بے اولاد وہ ہے جس کی زندگی میں کوئی بچہ فوت نہ ہو۔ اس حدیث کے پہلے حصے کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے مال ہو لیکن اللہ کے نام میں خرچ نہ کرے، اس سے حالت میں مر جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پروان کون ہے؟ عرض کیا جسے چھوڑا نہ جا سکے، اور آپ سے کہا کہ پروان وہ ہے جسے غصہ آئے اور غصے کا جس کا چہرہ سرخ اور پر